بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مدار ادب کے ساتھ اکبر نیازی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم نے جس شخصیت کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے وہ ہمہ شخصیت کے مالک ہیں۔ اللہ پاک نے انہیں بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے اور ان کو وہ ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، محقق بھی ہیں، تنقید نگار بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی جو ایک خاص خصوصیت ہے کہ وہ سینئر ترین شعراء اور ادباء میں ان کا شمار ہوتا ہے اور استاد شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بہت سی ادبی و سماجی تنظیموں نے انہیں ان کی خدمات کے اعتراف میں ایوارڈ سے بھی نوازا ہے۔ تو آج ہم اس سلسلے میں جناب قاسم راز صاحب، ان کا نام ہے، ان سے گفتگو کریں گے اور ادب کے متعلق اور ان کی فن اور شخصیت کے حوالے سے گفتگو کریں۔ جناب قاسم راز صاحب، ہم آپ کو مدار ادب میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ بہت عنایت آپ کی کہ آپ نے محبتوں کا اظہار کیا اور مجھے یہاں پہ آپ کی محبت کھینچ لائی۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں اس محبت کے لیے۔ بہت نوازش جی۔ سب سے پہلے جناب قاسم راز صاحب، ہم آپ کے ادبی سفر کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرتے ہیں کہ آپ نے اس ادبی سفر کا آغاز کب اور کیسے کیا، یا کون سے ایسے محرکات تھے جو آپ کو ادب کی طرف کھینچ کے لائے اور آپ نے اس سفر میں اپنا آغاز کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس گھرانے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا تھا جی، اور جس ماحول میں میں نے پرورش پائی، اس میں قدرت نے یہ عوامل خود ہی شامل کر دیے تھے کہ اچھے لفظ بولنا، اچھے لفظ سننا، لفظوں کی تفہیم کے سلسلے میں خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھے اچھے اساتذہ کا میسر آنا، جی، اور پھر لکھنوی دہلوی گھرانوں کے اساتذہ سے پڑھنا سیکھنا، جی، تو یہ مجھے بچپن ہی سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے الطاف اور عنایات حاصل ہوتے رہے۔ ماشاء اللہ جی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے شعری سمت اختیار کرنے کے لیے جو سب سے پہلا واقعہ جو میرے شعور میں، میرے خیال میں آتا ہے، جی، وہ یہ ہے کہ کوڈندوں میں ایک بہت عرصہ پہلے ایک جشن ہوا تھا، جشن شہنشاہیت، اچھا، شہنشاہ ایران کے یعنی کہ جو ہے نا سلسلے میں وہ تقریب تھی۔ جی، تو اس تقریب میں میں نے کچھ لوگوں کو سنا جی، جن میں سے بہت اعلیٰ شاعر اس میں موجود تھے۔ جی، احمد ندیم قاسمی صاحب تھے، جی، اور اس کے علاوہ محسن نقوی اور بہت سارے خاور جسکانی، ویاض سونی پت، بڑے نام استاد، بڑے نام تھے۔ ہاں جی، تو اس رات وہ شاعری سننے کے بعد جی، ذہن میں جو ہلچل مچی جی، اور سوچوں نے پھر جس طریقے سے اس راستے پہ چلنا شروع کیا، جی، تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے انگیز کرنے والا مرحلہ وہ تھا۔ جی، وہاں سے آپ کے فنی سفر کی داغ بیل پڑی اور پھر آپ آگے بڑھے۔ وہاں سے بس جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہی نقطۂ آغاز تھا جی، جہاں سے مجھے اللہ تعالیٰ کی عطائیں اور عنایتیں حاصل ہونے لگی اور میں پھر کچھ لفظ لکھنے لگا۔ ماشاء اللہ جی۔ اچھا جناب قاسم راز صاحب، جو مطلب ہر انسان کا ایک کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے اس فیلڈ میں، اس شعبے میں جس میں وہ کام کر رہا ہوتا ہے، تو آپ نے اپنی آدھی سے زیادہ زندگی ادب کو دے دی ہے ماشاءاللہ سے، اور بہت خدمات آپ کی ہیں۔ تو آپ کون سی ایسی ادبی شخصیات ہیں جنہوں نے آپ کو متاثر کیا، یا پھر جن کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ادب کی خالص شخصیات تھے اور ان کی وجہ سے آپ کے اندر تحریک جو ہے وہ پیدا ہوتی رہی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں بہت جذبے اور جوش کے ساتھ انتہائی یعنی کہ علمی اور ادبی احساس کے ساتھ
میں اس جادے میں داخل ہوا تھا وہ دور انور صدیق صاحب کا دور تھا، اپنا وزیر آغا صاحب کا دور تھا، احمد ندیم قاسمی کا دور تھا، اس سے پہلے پریم چند اور ان لوگوں کے جو ہے افسانے منٹو کی کتابیں، یہ ساری چیزیں مل کے میرے لیے جو ہے ایک جادہ متعین کرتی چلی گئیں۔ اور سب سے زیادہ جو مجھے متاثر کیا اس دور میں تو وہ ان شخصیات میں فیض تھے، شورش کاشمیری تھے، اس کے علاوہ اپنا یہ احمد ندیم قاسمی تھے، ترقی پسند شعراء تھے۔ انہوں نے اس دور میں جو ہے ذہن پہ اچھے اثرات مرتب کیے۔ اس سے پہلے بھی میں اسرار الحق مجاز کو پڑھ چکا تھا، صاحب لدھیانوی کو پڑھ چکا تھا، تو اس طریقے سے ان شعروں سے جو کچھ مجھے آگہی حاصل ہوتی رہی اور پھر آگے مطالعے سے جو کچھ میری رائے متعین ہوتی رہی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں نے میری معاونت کی ہے اور ان ساری چیزوں نے مجھے اس راستے پہ چلنے کے لیے تیار کیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اساتذہ تھے، اساتذہ میں سے شفقت کاظمی صاحب تھے اور اپنا شارق امبالوی صاحب تھے، بیاض سونی پتی صاحب تھے، سلیم اختر صاحب تھے، یہ سارے میرے وہ یعنی کہ عظیم اساتذہ ہیں جن سے میں نے کچھ نہ کچھ فیض حاصل کیا ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کے بھی سینکڑوں شاگرد ہیں جنہوں نے جو آپ سے سیکھ کے ادب میں اپنا مقام پیدا کر رہے ہیں۔ تو جناب قاسم راز صاحب، آپ آج کے جو ادب ہے اس کس مقام پر دیکھتے ہیں؟ آج جو ادب تخلیق ہو رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر آنے والا دن، ہر حال کا مستقبل، اس میں اس کتاب کائنات کے کچھ نئے مناظر، کچھ نئے احساسات، کچھ نئے جذبات اور یعنی کہ شب و روز سے پیدا ہونے والے کچھ حالات اثر انداز ہوتے ہیں۔ لیکن جو شدتیں ماضی میں کسی زمانے میں دیکھنے آئی تھی، جو شاعر انقلاب کے کلام میں، جوش ملی آبادی کے کلام میں دیکھنے میں آئی تھی، جو شورش کاشمیری کے کلام میں دیکھنے کے لیے آئی تھی، اور جو بہت سارے اور ترقی پسند شعراء تھے، سمجھے نا جی، جن میں فراز بھی ہیں، جن میں اور بہت سارے لوگ، ناصر کاظمی بھی ہیں، بہت سارے 1960s کی دہائیوں میں، جو ان سب کے کلام میں محسوس ہوتا تھا کہ ایک واضح پیغام ہے، ایک کھلا میسج ہے، اور لوگ ان یعنی کہ پیغامات کو فروغ دیا کرتے تھے، احساسات کو انگیز کیا کرتے تھے، ماحول میں علمیت کے فروغ کے لیے اپنی شاعری کو تحریک بنا دیا کرتے تھے، اپنے جذبات اور احساسات کو فن برائے فن کے مقام پہ رکھتے ہوئے یا فن برائے ادب کے مقام پہ رکھتے ہوئے وہ بہت کچھ دے دیا کرتے تھے۔ لیکن آج ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کم، بہت زیادہ نہیں، بہت کم لوگ ایسا کر رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے یقینی کی فضا جو ہمارے ارد گرد ہے، اور کچھ یعنی کہ ایسے عوامل جس کی وجہ سے عام رویہ جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، وہ شاید ایسا کرنے میں لوگوں کے ذہنوں کے سامنے ممانعت کرنے کے لیے ایک آڑ بن رہا ہے۔ تو آج کے شاعر کو وہ جو اس دور کا شاعر تھا، بہت بڑے شاعر تھے، ان سب سے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے۔ لیکن آج کے دور میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطالعے کا رجحان کم ہو گیا۔ مطالعے کا رجحان کم ہونے کے ساتھ ساتھ آج کے شاعر نے صرف مقصد یہ بنا لیا ہے کہ میں نے شعر میں کوئی نئی بات کہنی ہے۔ اب اس نئی بات سے چاہے کوئی میسج معاشرے کو، عوام کو ملتا ہو یا نہ ملتا ہو، صحیح ہے سر،
وہ جامد یعنی کہ جو ہے نا منظر کو صرف یہ یعنی کہ اس حد تک تو تبدیل کر سکتا ہے جیسے آئینے کے ایک رخ کو دوسرے رخ سے بدل دیا جائے یا دوسرے رخ کو سیدھے رخ سے بدل دیا جائے. جیسے ماحول میں یعنی کہ جو ہے نا جو گرمی اور حرارت جو حدتیں ہوتی ہیں ان حدتوں کو بعض اوقات وہ سرد لہروں میں تبدیل کر دے اور سرد لہروں کو حدت میں تبدیل کر دے، لیکن قوم کے، عوام کے، معاشرے کے، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ایک اچھا اور مؤثر پیغام نہیں ہو سکتا. اچھا سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بصیرت شاعر اور ادیب، آپ کو ذاتی طور پر کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے ادیب اور شاعر کو کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس کو اچھا ادب و تخلیق کرنے سے روک رہی ہوں یا پھر ادب کی ترویج کرنے سے روک رہی ہوں؟ تو ایسے کون سے مسائل آپ کے سامنے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ پورا جو کرۂ ارضی ہے جی، یہ اس وقت مسائل سے بھرا ہوا ہے. جی، چاہے وہ ماحولیاتی آلودگی کے مسائل ہوں، جی، چاہے وہ جبر اور تشدد کے تحت رہنے والے افراد کے مسائل ہوں، جی، چاہے وہ رزق اور روٹی کے مسائل ہوں، صحیح ہے، چاہے وہ بیماریاں اور بیماریوں کے تحت گھروں کی اتھل پتھل کے مسائل ہوں، جی، زب و حالی ہو، چاہے ہمارے جو بگڑتے ہوئے سماجی رویے ہیں جی، ان کے مسائل ہوں. یہ سارے مسائل ایسے ہیں کہ جن میں الجھنے والا شخص، وہ ظاہر بات ہے کہ اپنے بقا کی فکر تو زیادہ کرے گا لیکن تخلیقی طور پہ وہ زیادہ اچھا کام نہیں کر سکے گا. تخلیقی کام وہ اس صورت میں زیادہ اچھا کر سکے گا جب اسے جگہ جگہ پہ کتابیں ملیں، لائبریریاں ہوں اور علمی ماحول میسر ہوں. سمجھے نا جی، جگہ جگہ علمی مذاکرے اور مباحثے اور محافل اس انداز میں ہوں کہ وہاں تمام لوگ جو اکٹھے ہوں ان کے اندر صحیح علمی اور ادبی روح ہو جس کے تحت وہ یکجا ہو کے اور کام کریں. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے شہروں میں پہلے لائبریریاں ہوتی تھی، اب نہیں ہیں. ہم یہ دیکھتے تھے کہ پہلے بہت سارے شہروں میں ایسے ہوتا تھا کہ جگہ جگہ، مثلا میں ملتان کا حوالہ دوں گا، ڈیرہ غازی خان کا، کیونکہ میرے علاقے میں مظفر گڑھ کا حوالہ دوں گا، کوٹ ادو کا حوالہ دوں گا. مجھے ہر شہر میں لائبریریاں نظر آتی تھی ماضی میں، اب نہیں نظر آتی. پہلے لوگ مل بیٹھتے تھے اور اس کے بعد وہاں پہ تقاریب اچھی خاصی ہو جایا کرتی تھی. لیکن اب یہ جو معاشی مسائل ہیں اس کے سبب اس قسم کی محافل کرانا ناممکن ہو گیا، اور حکومت بھی اب اس سلسلے میں یا تو شاید بہت بڑے پیمانے پہ جو ملکی اور صوبائی اداروں میں جو تقریبات ہوتی ہیں شاید وہاں پہ تو خرچ کر دیتی ہوں، لیکن جو چھوٹے علاقے ہیں وہاں تک حکومت کا فیض نہیں پہنچتا جس سے ادب کو فروغ ہو سکے. یعنی ملکی سطح پہ علم و ادب کے جو ادارے ہیں جیسے اکادمی ادبیات ہے یا مقتدرہ قومی زبان اردو کے حوالے سے ہیں، یہ کچھ آرٹ کونسل بھی ہیں، اس میں تواتر کے ساتھ تقریبات منعقد کی جاتی ہیں اور اس میں پروگرام ہمارے ادبی تنظیمیں بھی کرا رہی ہوتی ہیں، اور کچھ پروگرام ایسے ہوتے ہیں جو وہ ادارہ اپنی مرضی سے کرا رہا ہوتا ہے، جیسے کچھ پرانے ہمارے ماضی کے کارۂ نمایاں سر انجام دینے والے اتباع و شعراء کی یاد میں کچھ پروگرامات ہوتے ہیں اور یا کچھ سیمینارز وغیرہ منعقد ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے کون سے کام ایسے اداروں کو کرنے چاہیے جو ملکی سطح پہ ادب کی ترویج میں اضافہ کریں اور ادب کا رجحان جو ہے وہ لوگوں میں اس کو سرگرم کر سکیں؟ دیکھیں، پہلے یہی ادارے تھے جو ٹیلنٹ کو ایکسپلور کیا کرتے تھے، لوگوں کو پچھلی صفوں سے نکال کے آگے تک لے کے آیا کرتے تھے.
صحیح ہے. گزشتہ 20 سال سے آپ کو وہی لوگ جو پہلے سے ان اداروں میں نظر آ رہے ہیں مسلسل وہی لوگ نظر آ رہے ہوں گے. صحیح ہے. صحیح سمجھے نا جی. ان لوگوں کو آگے لانے کی کوشش ہی نہیں کی گئی جن کے پاس اچھی تخلیقی صلاحیتیں ہیں جی, کچھ اچھا لکھ سکتے ہیں اور جن کو تربیت کی ضرورت ہے اور اس تربیت کے ذریعے وہ اپنے آپ کو یعنی کہ جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے اپنی پہچان کروا سکتے ہیں, لوگوں کے سامنے اپنے فن کو لا سکتے ہیں. جی, آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مخصوص خوشامدی ٹولے ہیں جنہوں نے ان اداروں کے کرتے دھرتا لوگوں کے اوپر اپنی اجارہ داری قائم کر رکھی ہے, اور مضافات میں بیٹھا ہوا جو شاعر ہے یا ادیب ہے وہ اس طریقے سے ان چیزوں سے اس طریقے سے مستفید نہیں ہو رہا, اسے اپنا سارا کام اپنے طور پر کرنا پڑ رہا ہے ادب کی ترویج کا, اور اسے کوئی ایسی سہولت بھی میسر نہیں ہے. میں ایسا تو نہیں کہوں گا کہ خوشامدی لوگوں نے کہوں جی, میں یہ کہوں گا کہ وہ رسائی رکھنے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. چاہے وہ اپنے عزیزوں کے توسط سے وہاں تک پہنچیں جی, چاہے اپنی علمیت کے حوالے سے کچھ شاگردوں کچھ عزیزوں کچھ رشتہ داروں اور کچھ یعنی کہ جو ہے نا جان پہچان کے طبقوں سے تعلق رکھنے کے سبب بڑے بڑے علمی اور ادبی مداروں میں داخل ہو گئے ہوں. مثلاً کونسل خانوں کی تقریبات ہوتی ہیں, مثلاً ٹی وی کے جو بڑے پروگرام ہوتے ہیں, مثلاً ہماری جو یعنی کہ قومی اور ملی تقریبات جو بڑے پیمانے پہ ہوتی ہیں, مثلاً جناب اسلام اپنا کراچی میں اور اسلام آباد میں بڑے بڑے یعنی کہ اردو ادب کے حوالے سے اور دوسرے ادبی حوالوں سے قومی اور ملی فنکشنز جو ہوتے ہیں اس میں وہ لوگ پہنچ جاتے ہیں, لیکن وہی لوگ پہنچتے ہیں جو پہلے سے اب تک مسلسل آ رہے ہیں. ہاں جی, مطلب ایک عرصے سے ان کے اجارہ داری قائم ہے. جبکہ اس سطح یعنی کہ ان لوگوں کے سے اگر اچھے نہیں تو کم از کم ان لوگوں کے برابر یا ان لوگوں سے کچھ کم تر لکھنے والے پاکستان میں بے شمار لوگ موجود ہیں جی, جن کو یہ فیض حاصل نہیں ہوتا, اور ان کو آگے تک لانے کے لیے کوئی قوت کوئی ادبی سرگرمی کوئی یعنی کہ جو ہے نا ایسے لوگ نہیں ہیں جو ان کی یعنی کہ جو ہے نا محنتوں کو سراہنے کے لیے ان کو پذیرائی کے لیے ان کو کی پذیرائی کے لیے ان کو یہاں تک لے کے رونمائی بھی نہیں ہے, پذیرائی بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے سر. اچھا سر, ایک جو ادیب ہے ایک شاعر ہے اس پر ایک معاشرے کے پڑھے لکھے اور علم رکھنے والے شخص ہونے کے ناطے اس خداداد صلاحیت کے ہونے کی طفیل کہ کس طرح کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاعر جو ہے وہ انسان ہے جی, انسانوں کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھتا ہے جی. ہمارے معاشرے کے اندر جو یعنی کہ ایسی فضائیں پیدا ہو چکی, فضائیں مختلف یعنی کہ ماحول اور مختلف طبقات اور مختلف فضائیں پیدا ہو چکی ہیں جن کے اندر یعنی کہ تعصب جی اور تنگ نظری جی اور اسی طرح سے یعنی کہ سطحیت کی جو ہے وہ جو فضا قائم ہوتی ہے, جو خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں. ایک شاعر اگر کوشش کرے اور شاعر اگر علم سے صحیح طریقے سے کام لینا چاہے, ایک ادیب اپنے قلم سے, ایک افسانہ نگار اپنے افسانے سے, اور اسی طریقے سے ایک تنقید نگار مختلف یعنی کہ جو ہے نا طبقات کے ہاں جی اس کی سطحیت کو سامنے لائے کہ یہاں پہ اس نے یہ غلطی کی ہے. جی اور اگر ایسا ہونے لگ جائے, سارے مل کے اس سلسلے کو کرنے لگ جائیں تو قلم سے بہت بڑے کام ماضی میں بھی لیے جاتے رہے ہیں, آج بھی ہو سکتا ہے سب کو. اور یہی منصب ہے شاعر کا, ادیب کا. اچھا, جو ہماری ادبی تنظیمیں ہیں جو مختلف شہروں میں ادبی و سماجی تنظیمیں کام کر رہی ہیں اور انہوں نے
بہت کچھ اپنے اشتہار بھی لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، مشاعرے بھی ہو رہے ہیں. اور میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ ہر تنظیم کے اپنے مخصوص صدور ہوں گے، مخصوص مہمان اعزاز بلائیں گے، مخصوص مہمان خصوصی بلائیں گے، حتیٰ کہ اس میں شامل شعراء اور جو دعوت بھی انہی لوگوں کو دی جائے گی جو ان کے منظور نظر ہوں گے. تو کیا ملکی سطح پر اس طرح کا تنظیموں اور اداروں کے حوالے سے انتہائی غلط رویہ ہے؟ اگر کسی کو صدر کا نام نہ دیا جائے، مہمان خصوصی یا مہمان اعزاز کا نام نہ دیا جائے، اگر اسے صرف اس کی علمی حیثیت کے پیش نظر محترم اور مقدم سمجھ کے بٹھا دیا جائے تو تب بھی بغیر ناموں کے بھی وہ شخص اپنے فن کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہے. اور جو کچھ وہ کہتا ہے اس کے لفظ اپنی اہمیت کو خود منوا لیتے ہیں. جو یعنی کہ جو ادیب ہے، شاعر ہے، مصنف ہے، افسانہ نگار ہے، اس کے اگر قلم میں جان ہے تو پھر ظاہر بات ہے تمام لوگ اس کا احترام کرتے ہیں اور بغیر کسی اعزازی یعنی کہ یہ جو نام ہوتے ہیں ان ناموں کے بغیر بھی اسے محترم سمجھتے ہیں. اچھا صاحب، آپ آج کے جو سوشل میڈیا کا دور ہے، جیسے یہ ٹک ٹاک کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف عجیب و غریب قسم کی حرکات ہمارے نوجوان طبقات کر رہے ہیں جن کا ہماری تہذیب کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارے اسلاف کی اسلام کی روایات کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہمارے معاشرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ یہ صحت مند سرگرمیاں وہ جو ہے وہ شروع کی جا سکیں؟ اور جس طریقے سے یہ آپ دیکھتے ہیں فیس بک پر عجیب و غریب قسم کی شاعری اب سامنے آ رہی ہے اور اس پہ واہ واہ کا سلسلہ بھی، وہ من تیرا حاجی بگو تو میرا ملا بگو والا صورتحال بھی شروع ہو چکی ہے. اور اس پہ مطلب اچھی خاصی وہ پذیرائی بھی مل رہی ہوتی ہے، لائکس میں، لیکن اس میں ایک چیز جو غلط ہو رہی ہے کہ غلط چیز جو ہے اس کی ترویج ہوتی جا رہی ہے. بات یہ ہے کہ بہت سارے شاعر شاعری کے ذریعے شہوت کو، جنسی رویوں کو، یہ نہیں سوچتے کہ مستقبل میں اگر ان کی اولادیں ہوں گی تو کیا اس صورت میں ہم اپنی اولاد کو جو ہے دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا ہم اپنے ماحول میں، اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے بازاروں میں یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھیں گے اور ہمیں یہ گوارا ہوگا؟ کیا ہماری خواتین کو گوارا ہوگا، ہماری بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو گوارا ہوگا؟ تو انہیں ان کی نظروں میں مستقبل نہیں ہے. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ مستقبل کو نگاہوں میں آنا چاہیے اور یہ کام بھی شاعر، ادیب، افسانہ نگار اور مفکر ہی کریں گے. تیرے تقدس کا آئینہ ہے عبادتیں بھی، ریاضتیں بھی. تیرے تقدس کا آئینہ ہے عبادتیں بھی، ریاضتیں بھی، محبتیں بھی، عقیدتیں بھی، حقیقتیں بھی، صداقتیں بھی. واہ 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 واہ. تیرے تقدس کا آئینہ ہے عبادتیں بھی، ریاضتیں بھی، محبتیں بھی، عقیدتیں بھی، حقیقتیں بھی، صداقتیں بھی. واہ واہ. تمام سچائیوں کے ہاتھوں میں تیرے مصحف کھلے ہوئے ہیں. واہ 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 واہ. تمام سچائیوں کے ہاتھوں میں تیرے مصحف کھلے ہوئے ہیں. واہ. تیرے مفسر امامتیں بھی، ولایتیں بھی، نبوتیں بھی. کیا کمال ہے جی، کمال ہے جی، بہت خوب. اور تیری یہ عظمت کے اپنے ہاتھوں سے اپنے نالین گانٹتا تھا. واہ 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 واہ. تیرے تصرف میں تھے فرشتے بھی، قوتیں بھی، حکومتیں بھی. کیا خوبصورت تلمیحات. واہ 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 واہ. تیرے تصرف میں تھے فرشتے بھی، قوتیں بھی، حکومتیں بھی. واہ واہ واہ. اور مجھے یقین ہے کہ تیری تعلیم کے مطابق جو عمر گزرے. کیا کہنا ہے سر؟ مجھے یقین ہے کہ تیری تعلیم کے مطابق جو عمر گزرے
تو سر سے ٹل جائے آفتیں بھی، مصیبتیں بھی، قیامتیں۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے جی۔ شرف ملا ہے یہ راز مجھ کو، میرا سہارا بنی ہوئی ہیں۔ واہ، خدائے برتر کی شفقتیں بھی، رسول اطہر کی رحمتیں بھی۔ کیا کہنے سر، کیا کہنے سر، رسول اطہر کی علاوہ غزل کے شعر سنا دیتا ہوں میں جی ضرور سر۔ کہ بے خبر میں تھا وہ مجھ سے باخبر پہلے سے تھا۔ بے خبر میں تھا وہ مجھ سے باخبر پہلے سے تھا۔ بے خبر میں تھا وہ مجھ سے باخبر پہلے سے تھا۔ وقت کی دیوار میں قسمت کا در پہلے سے تھا۔ کیا کہنے جی، کیا کہنے۔ اور تو نے اب دیکھا ہے پتوں پر شعاؤں کا جلال۔ کیا کہنے، تو نے اب دیکھا ہے پتوں پر شعاؤں کا جلال۔ میرے دشتے جام شیشے کا شجر پہلے سے تھا۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ حال پوچھا ہے تو سب زخموں کے لب ہلنے لگے۔ حال پوچھا، حال پوچھا ہے تو سب زخموں کے لب ہلنے لگے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ مجھ میں یہ اعجاز اظہار ہنر پہلے سے تھا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، مجھ میں یہ اعجاز ہنر مجھ میں یہ اعجاز اظہار ہنر پہلے سے تھا۔ پہلے سے تھا۔ بہت خوب۔ حوصلوں کو حوصلے سے دیکھنے آئی تھی ماں۔ کیا کہنے، حوصلوں کو حوصلوں حوصلے سے دیکھنے آئی تھی ماں۔ کیا بات ہے۔ اگلی صف میں سربکف لختے جگر پہلے سے تھا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے۔ راز اب کیوں پوچھتے ہیں لوگ مجھ سے میرا حال۔ راز اب کیوں پوچھتے ہیں لوگ مجھ سے میرا حال۔ حال جو بھی کچھ ہے سو ہے یہ مگر پہلے سے تھا۔ میری رفتار غم نے روک دی تھی میں کھڑا تھا۔ میری رفتار غم نے روک دی تھی میں کھڑا تھا۔ زمین قدموں کے نیچے چل رہی تھی میں کھڑا تھا۔ واہ 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 واہ، کیا خوبصورت بات کی ہے۔ زمین قدموں کے نیچے چل رہی تھی میں کھڑا تھا۔ کیا کہنے، کیا کہنے جی۔ میری رفتار غم نے روک دی تھی میں کھڑا تھا۔ واہ، زمین قدموں کے نیچے چل رہی تھی میں کھڑا تھا۔ کیا کہنے جی، کیا کہنے۔ اڑاتے ہاتھ سے مجھ کو کہاں تک اور کب تک۔ اڑاتے ہاتھ سے مجھ کو کہاں تک اور کب تک۔ فنا کے ہاتھ میں ڈوری میری تھی میں کھڑا تھا۔ واہ 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 واہ، کیا امید افزا شاعری۔ فنا کے ہاتھ میں ڈوری میری تھی میں کھڑا تھا۔ کمال ہے جی، کمال ہے۔ میرے آنسو بچانا چاہتے تھے مجھ سے مجھ کو۔ واہ، میرے آنسو بچانا چاہتے تھے مجھ سے مجھ کو۔ واہ، میری افتاد مجھ میں کوندتی تھی میں کھڑا تھا۔ کمال ہے جی، کمال ہے۔ میری افتاد مجھ میں کوندتی تھی میں کھڑا تھا۔ کونتی کے کیا کہنے۔ پکارے جا رہا تھا کوئی مجھ کو آسمان سے۔ پکارے جا رہا تھا کوئی مجھ کو آسمان سے۔ زمین قدموں سے لپٹی جا رہی تھی میں کھڑا تھا۔ ارے واہ نہ کفر پر نہ کسی دین کے اصول پہ ہے جی، مناظرہ ہے مگر یاد پہ نہ بھول پہ ہے۔ واہ واہ واہ، پلا گیا ہے فقیہوں کو جانے کیا ابلیس۔ واہ، غضب خدا کا کہ جھگڑا میرے رسول پہ ہے۔ کیا کہنے جناب، کیا کہنے، کیا حقیقت نگاری آپ نے اس خطے کے اندر۔ یہ مومن ہیں جنہیں ایمان کا مطلب نہیں آتا۔ واہ، یہ مومن ہیں جنہیں ایمان کا مطلب نہیں آتا۔ عجب ایقان ہیں ایقان کا مطلب نہیں۔ واہ 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 واہ، کیا خوب۔ مساجد میں، محافل میں، معابد میں، مجالس میں تلاوت ہے مگر قرآن کا مطلب نہیں آتا۔ کیا کہنے،
کیا کہنا ہے. شکریہ جناب قاسم راز صاحب، آپ کوٹھدو سے تشریف لائے ہوئے ہیں اور آپ نے ہمیں مدار ادب کے لیے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور آپ اسی طریقے سے ادب کی پذیرائی اور اس کی خدمت کرتے رہیں. آپ جیسے اساتذہ کی ہمیں بہت ضرورت ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. جناب ناظرین، آپ کو آج کا مدار ادب کیسا لگا، اس حوالے سے آپ اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. ہم منتظر رہیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر مدار ادب میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو بھی سلامت رکھے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.